بڑے مجاہد ہو آپ، اوپر سے بھی ٹھنڈک، دائیں سے بھی ٹھنڈک، بائیں سے بھی ٹھنڈک، آگے سے بھی ٹھنڈک، پیچھے سے بھی ٹھنڈک، اور نیچے سے بھی ٹھنڈک، چاروں طرف سے ٹھنڈ ہی ٹھنڈ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے نا؟ اب ذرا غور کرو، جن کی یاد میں ہم اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں وہ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، انہوں نے ایسی کتنی راتیں گزاری ہوں گی۔ ہم تھوڑی دیر اگر اس ماحول میں بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں ہم بہت بڑے مجاہد ہیں، مجاہد۔ ہم اس وقت جہاد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد میں ہو اس وقت، اندر سے دل کہہ رہی ہے یار چل جل، ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ نفس کہہ رہا ہے جلدی اٹھو جلدی اٹھو، لیکن عشق یہ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر اور رک جا، تھوڑی دیر اور رک جا، اور رک جا۔ تو اس وقت آپ بہت بڑے مجاہد ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جہاد میں ہو، جہاد میں، اور جو جہاد کرتا ہے مجاہد، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ دنیا کے نہیں، اس وقت دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دوست کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اگر آپ واقعی ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں نا، ابھی پتہ نہیں چلے گا اس کا، کل پتہ چلے گا جب میدان محشر میں دیکھیں گے لوگ تپتی ہوئی زمین پر سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا ہوگا، تپش ہی تپش ہوگی، لوگ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا، عالم صاحب، کہ غوث الاعظم کی محبت میں ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کل پتہ چلے گا آپ کو، جب وہ سوا نیزے پہ سورج اور زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا، کہیں سایہ نہیں ملے گا، تپتی ہوئی ہوائیں چل رہی ہوں گی، انسان ترس رہا ہوگا کہ ایک ہلکا سا ہوا کا ٹھنڈا سا جھونکا لگ جائے، لیکن نہیں ملے گا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول، رسول کے چاہنے والوں کے لیے کبھی گرمی برداشت کری ہوگی، کبھی سردی برداشت کری ہوگی، وہ میدان محشر کے اندر ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، ان کے لیے نور کے سائبان ہوں گے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور یہ نور کے ٹیلوں پر، پہاڑوں پر کرسیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کبھی خلاصہ سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں، من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم میرا کہنا مانو گے، میرے نبی کا کہنا مانو گے تو میں تم پر یہ کرم کروں گا، میں تمہیں ان لوگوں کا ساتھ دے دوں گا جن پر میں نے انعام کیا ہے، جن کو پسند کیا ہے، ان کا ساتھ ملے گا۔ کہاں پر؟ یہاں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان سے محبت رکھی۔ ہم نے دیکھا تو نہیں نا غوث العظم کو، ہم نے دیکھا تو نہیں نا حضور خواجہ غریب نواز کو، ہم نے دیکھا نہیں خواجہ قطب الدین کو، ہم نے دیکھا نہیں حضرت نظام الدین اولیاء کو، ہم نے دیکھا نہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو، ہم تو سنتے ہیں نا۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد جب ان کی محبت رکھیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے انہی کے ساتھ ہمیں بٹھا دے گا۔ یہ ساتھ ہے وہ۔ یہاں تو ہم ساتھ تلاش کر رہے ہیں، دنیا میں غوث پاک کا ساتھ تلاش کر رہے ہیں، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی وظیفوں کے ذریعے ہے، اور ایک امید ہوگی مل جائے ہے تو اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ ادھر آ جائیں آپ، تو تھوڑا سا ادھر آ جائیں۔ اللہ نے خود فیصلہ کر دیا، یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں، سورہ نساء میں اللہ کا فرمان ہے، میں تمہیں ان کا ساتھ دوں گا جنہیں تم دنیا میں تلاش کرتے رہے۔ تم نے ان کو محبت کے ساتھ تلاش کیا، آؤ آج ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، آج ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ وہاں بیٹھا ہوا دیدار کر رہا ہوگا جس سے محبت رکھی ہوگی، کوئی غوثی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قیامت کے دن اے غوث العظم کی یاد منانے والوں، ہم غوث العظم کی یاد جو مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ غوث العظم کی یاد بڑے بڑے ولیوں نے منائی ہے۔ کسی بڑے بڑے؟ ہاں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ جو سرہند شریف میں ہیں، بتاؤ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ مجدد اور مجدد بھی کیسے مجدد؟ ان کی انفرادی شان، ایسا مجدد نہیں اور ابھی کوئی، وہ جب ہوگا جب دوسری ڈھائی پوری ہوگی، ابھی اس اعتبار سے ابھی نہیں، ابھی تو 550 سال لگیں گے اور جیسا مجدد آنے کے۔ کیسے مجدد ہے؟ ایک تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، ہر صدی پر ایک مجدد آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی وہ مجدد ہیں جو 1000 سالہ اور شیخ احمد فاروقی ایک طرف، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ امام ربانی غوث العظم سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، دیوانے ہیں، ذکر کرتے ہیں غوث العظم، اور جب وہ غوث العظم سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو غوث العظم نے ان کو کیا مقام اپنی دل میں دے رکھا ہے۔ وہ جو میں بات سنانا چاہ رہا تھا اس سے پہلے ایک اور بات ذہن میں ڈال لیں تاکہ وہ میں بات سناؤں، یہ بات اس پہ۔ آج تم سمجھ رہے ہو کہ بس نیاز دے کے ہم بچ جائیں گے، بھائی نیاز دے کے تو ایک کنیکشن جڑے گا۔ ابھی کھانا کھلایا ہے لوگوں کو،
یہ بریانی، یہ چاول، یہ قورمہ جو بھی کھلایا، ابھی بتاؤ، یہ اگر کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا یا ہوا ہوگا تو کچھ لوگوں نے کہا بھی ہوگا نا، یار ٹھنڈا ہو گیا، گرم کر دو۔ کیا کر دو بھئی؟ کھانا تو ہے ہی نا سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نیاز دلانے سے تو ایک کنیکشن جڑا، کیا کہ ہم غوث والے ہیں، ہم غوث العظم کے ماننے والے ہیں، یہ کنیکشن جڑا ہے نیاز دلوانے سے۔ ہاں، جیسے ایک مکان تعمیر ہوا، چار دیواری بن گئی، چھت ڈل گئی، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، کہا جا رہا ہے جی مکان بن گیا، لیکن ابھی رونق نہیں آ رہی۔ رونق آئی پہلے اس پہ پلاسٹر ہوگا، پی او پی ہوگی، دسمبر ہوگا، کچھ پھر اس پہ لائٹیں لگیں گی، قمقمے لگیں گے، پتہ یہ چلا کہ اب دلکش ہو گیا۔ یہ مکان تو بن گیا تھا لیکن ابھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں؟ اس میں دلکشی نہیں تھی، اس میں دلکشی ہوئی جب اس پہ پی او پی کرائی، دسمبر کرایا ہے، اب آنکھوں کو ذرا سکون ملنے لگا۔ کوری کوری اینٹیں بری لگ رہی تھی، ہے نا بھائیوں؟ سمجھ لیں، یہ نیاز جو دلائی ہے نا غوث العظم کی، یہ تو ایک کنیکشن جڑا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہوا؟ کنیکشن جڑا ہے۔ اب یہ کنیکشن ہمارا رات اور دن نورانی ہوتا چلا جائے۔ ابھی تو خالی ہمیں دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے ارے بھئی یہ تو وہ ہیں 11ویں والے، کیا ہیں یہ؟ ہاں 11ویں والے۔ لیکن جب اس پہ جلا چڑھتی رہی، اس پہ نورانیت آتی رہی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ خالی 11ویں والے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ارے یہ تو غوث العظم کی کے دیوان۔ اب وہ 11ویں والے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہتا ہے وہ؟ ارے یہ تو غوث کے ماننے والے ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ 11ویں سے بڑا مرتبہ آ گیا، غوث العظم کا نام جڑ رہا ہے، 11ویں نام نہیں ہے۔ یہ تو تاریخ غوث العظم کی نسبت ہے، وہ غوث العظم کا، وہ آپ نے سنا نا کیا کہہ رہے تھے؟ غوث العظم کا دھوبی ہوں، غوث العظم کا، یہی تو نا، یعنی نام جڑا۔ اب دنیا پکارنے لگے گی، دنیا، ہاں، کیونکہ نیاز تو بہت ساروں کی ہوگی نا۔ کوئی دیوانہ ہوگا 11ویں کا، کوئی دیوانہ ہوگا 6ٹھی کا، کوئی 17ویں کا، کوئی 28 کا، کوئی 27 کا، کوئی 21 کا، کوئی 22 کا، کوئی 20 کا، سب الگ الگ جو بزرگوں کی تاریخیں ہیں، سب کی نیاز ہوتی ہے نا۔ تو نیاز تو ایک نیاز ہے، لیکن مزہ جب بنے، جب یہ کہہ دیا جائے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، تب کام بنے ہیں۔ تو غوث العظم سے محبت کی کس نے؟ اتنے بڑے مجدد نے، امام ربانی نے غوث العظم سے۔ تو غوث العظم کے دل میں ان کا کیا مقام ہوا، ذرا توجہ سے سنیں۔ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی ہندوستان کے اندر پنجاب کے علاقہ لدھیانہ کے پاس ہے، لدھیانہ کے حلقے میں سرہند ایک جگہ ہے، سرہند لدھیانہ کے پاس، سرہند میں ہی پیدا ہوئے، یہیں پر آپ کے خانقاہ اور آپ کا مزار ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے زمانے کے اندر شہر لدھیانہ میں ایک شخص رہتا تھا، جو غوث العظم کا دیوانہ تھا، غوث پاک کا دیوانہ تھا، مرید کسی سے نہیں تھا وہ، لیکن عاشق تھا غوث العظم کا، ٹھیک ہے نا۔ کتنا دیوانہ تھا؟ صبح جب اٹھتا تھا نماز فجر ادا کرنے کے بعد وظیفہ غوثیہ پڑھا کرتا تھا،
غوث الاعظم کا نام وظیفہ ہے، اور پھر فاتحہ کرتا تھا، دوپہر ہوئی پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر غوث الاعظم کا وظیفہ، عصر ہوئی پھر عصر کی نماز، پھر غوث الاعظم کا وظیفہ، مغرب ہوئی پھر نماز، اور نماز کے بعد غوث الاعظم کا، اور اس کے علاوہ خالی بیٹھے بیٹھے بھی بس یا غوث یا غوث یا غوث، بڑا دیوانہ، بڑا دیوانہ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کسی کا مرید نہیں تھا۔ ایک روز یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے مصلی پر، بیداری کی حالت میں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، کیسے؟ جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، اس نے دیکھا کہ سامنے سے پیران پیر دستگیر غوث الاعظم تشریف لے آئے۔ کہاں پر؟ بولو نا، یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ کہاں پر؟ نہیں، ہندوستان، پنجاب۔ کہاں گئے؟ ہاں، اور ہیں کہاں؟ بغداد میں۔ غوث الاعظم کہاں پر ہے؟ آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد میں۔ کون سا زمانہ ہے آپ کا؟ 5ویں صدی، 470 میں پیدا ہوئے غوث الاعظم ہیں، اور امام ربانی کا زمانہ کون سا ہے؟ 10ویں صدی۔ کتنی؟ 1000، سمجھ رہے ہیں؟ 1000 کتنا فرق ہو گیا؟ کم و بیش 500 سال۔ کتنا فرق؟ غوث الاعظم کو پردہ کیے ہوئے 500 سال ہو گئے، انتقال ہوئے ہوئے کتنے سال؟ 500 سال۔ 500 سال کے بعد وہ بغداد کے شہنشاہ غوث الاعظم بغداد سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پنجاب کے شہر لدھیانہ میں آ گئے۔ بھائی کچھ سمجھ میں آئی نہیں آپ کے بعد؟ اب تو نہیں کہو گے مر کر مٹی میں مل گئے، کہنے لگے تو خود محتاج ہیں، کہنے لگے تو خود محتاج ہیں۔ تو میں آپ کو یہ فلسفہ بھی سمجھا دوں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے، سنی ہے نا یہ حدیث آپ نے؟ ہو بھائی، قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ہے نا یہ بات۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر میں جانے والے 2 قسم کے ہو گئے۔ قبر میں جانے والے ان کی 2 کوالٹیاں ہو گئی۔ ایک قبر والا تو وہ ہے جو جہنمی ہے، دوزخی ہے، ایک قبر والا وہ ہے جو جنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کی قبر میں آگ ہوگی اس کی قبر پر رحمت نہیں ہوگی، اور جس کی قبر میں جنت کا باغ ہوگا وہاں رحمتوں کی بارش ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگے؟ بڑی آسان سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں۔ 2 قسم کے ہو گئے نا قبر والے، بھائی حدیث میں ہے نا، یا تو جہنم یا جنت۔ تو قبر والے کی وجہ سے ہے نا یہ قبر جہنم کا گڑھا جو بنی، کس کی وجہ سے؟ جو اس میں آیا۔ جنت کا باغ بنی تو کس کی وجہ سے؟ جو اس میں آیا قبر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر جو ہے یا تو عذاب والا بندہ ہے یا رحمت والا بندہ ہے۔ تو پھر یہیں سے پتہ چل گئی، وہ جو کہتے ہیں نا ان کو سنانا سینہ ٹھوک کے، یہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو من مٹی میں مل گئے، وہ تو خود محتاج ہے۔ تو اب یہ محتاجی والا فلسفہ سمجھ لیں،
کہتے ہیں خود محتاج ہیں. تو وہ سمجھ لو سارے محتاج نہیں ہیں. جب پتا چلا کہ قبر والے دو قسم کے ہیں، قبر کی کیفیت دو سمجھ میں آ گئی نا، تو پھر قبر کے اوپر رہنے والے بھی دو قسم کے ہیں. قبر میں رہنے والے جو ہیں تو ایک قبر والا تو ایسا ہے جس کو ہماری ضرورت ہے. ایک قبر والا تو ایسا ہے جس کو ہماری ضرورت ہے، یعنی اس کے قبر میں عذاب ہے، آگ ہے، دوزخ کا گڑھا ہے، تو ایسے قبر والے کو ہماری ضرورت. ٹھیک ہے نا؟ اور جس کی قبر جنت کا باغ ہے، جس کی قبر میں رحمت ہی رحمت ہے، اس قبر والے کی ہمیں ضرورت. بھائی سمجھ میں آ گیا فلسفہ؟ جس کی قبر میں آگ ہے تو اس کو تو ہماری ضرورت ہے، اور جس کی قبر میں جنت ہی جنت ہے تو اس کو جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. غوث العظم کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں غوث العظم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غوث العظم کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. غوث العظم کی قبر جنت، اور غوث العظم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں. تبھی تو 500 سال کے بعد بھی بغداد سے چل کر پنجاب آ گئے ہزاروں میل دور. یہ غوث العظم کا دیوانہ چاہنے والا، رات دن وظیفہ غوثیہ پڑھنے والا، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے بیداری کی حالت میں، کہا میرا بڑا دیوانہ ہے تو، بڑا دیوانہ ہے، بڑا چاہنے والا ہے، بڑا ہے. ہاں سرکار آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا جا کسی کامل پیر کی صحبت لے لے، کسی کامل پیر کی صحبت لے لے. وہ کہنے لگا سرکار آپ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں مجھے. سرکار آپ کے علاوہ کوئی نہیں جچتا مجھے، آپ کے علاوہ. ہاں تبھی تو عاشق کہہ رہا ہے صحیح زندگی ہے اسی کی، صحیح بندگی ہے اسی کی، خدا بھی اسی کا، نبی بھی اسی کے، خدا بھی اسی کا، نبی بھی اسی کے، ہوا جس پہ تیرا کرم غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سید جاوید میاں قبلہ، حضور سید جاوید میاں قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا بھی اسی کا، نبی بھی اسی کے، ہوا جس پہ تیرا کرم غوث اعظم. اب بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں حضرات آپ کے سوا کوئی نہیں جچتا مجھے، یا غوث آپ کے علاوہ کوئی نہیں جچتا مجھے. ہاں ہاں دیکھو بھائی شور مت مچاؤ، چائے ڈبل پیو، چائے ایک کے بجائے 2 چائے پیو، لیکن شور نہیں مچاؤ. کب تمہارے ہونٹوں کی طرف ہو، کان میری طرف ہو. سمجھ رہے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں تو 2 کام کرو. کان کا کام لو
ہوٹ سے ہوٹ کا کام لو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ شور مت مچاؤ، بس ذرا سی دیر دھیان سے. نہیں بیٹھا رہنے دو، شور مت مچاؤ بھائی. ہوا جس پہ تیرا کرم غوث اعظم ہے، یا سرکار غوث العظم آپ کے سوا کوئی جچتا ہی نہیں، کوئی نہیں مدنی کا مبارہ. اور حقیقت بھی ہے، کون جچے گا؟ آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کی طرح عاشق بھی تو بنے. وہ تو ہر 5 وقت نماز کے اندر وظیفہ ہے غوثیہ، غوث العظم غوث العظم غوث العظم غوث العظم. کیسا دیوانہ! اور ہر وقت فاتحہ، ہر وقت. ٹھیک ہے. ہاں، بات تو جبھی بنتی ہے نا جب آپ کے دل میں محبت آئے، عظمت آئے، عشق ہو. سارا کام اسی بات کا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے میرے نبی سے محبت رکھو، نبی یہ چاہتے میرے چاہنے والوں سے محبت رکھو. اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو میرے چاہنے والوں کا راستہ اختیار کرنا. وہ مجھ تک آئے گا اور میں تمہیں رب کی بارگاہ میں مقبول کرا دوں گا. سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ تو یہ فاتحہ 11ویں شریف کی کرانے سے کنیکشن جڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کو نہیں چاہتے کہ اس میں روز بروز ترقی ہو، اجالا ہو، نور ہو، مضبوطی آئے. کیا ہے؟ مضبوطی آئے. کیوں مضبوطی آئے؟ کیونکہ ایک بڑا خطرناک ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. وہ جڑے ہوئے کنیکشنوں کو توڑنے کا ہی کام کرتا ہے. اس کا نام شیطان ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جو کنیکشن مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کو توڑتا ہے وہ. تو اب فیصلہ کر لو، شیطان کو خوش کرنا ہے کہ رحمان کو خوش کرنا ہے؟ شیطان کو راضی کرنا ہے کہ رحمان کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں رحمان کو راضی کرنا ہے. تو رحمان کا کام ہے جوڑنا، اور حبیب پروردگار کا کام ہے جوڑنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جوڑتے ہی تو رہے نا. جوڑ. شیطان نہیں چاہتا کہ تم جڑ کے رہو. شیطان چاہتا ہے کہ تم ٹوٹ جاؤ، پھٹ جاؤ. میں کامیاب ہو جاؤں. مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھائی ویسے مضبوط ہیں، تو یہ کبھی چغلخوری کا داؤں چلواتا ہے، کبھی غیبت کا داؤں چلواتا ہے، کبھی شراب خوری کا داؤں چلاتا ہے. کیا غوث العظم کی کوئی تعلیم آپ نے ایسی پڑھی سنی کہ غوث العظم نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہو؟ غوث العظم نے کبھی یہ درس دیا ہو کہ اپنے ماں باپ کی توہین کرو؟ غوث العظم نے تو ماں کی فرما برداری کری ہے، ماں کا کہنا مانا ہے. غوث العظم نے تو شرابیوں کو نیک اور اللہ والا بنایا ہے. غوث العظم نے تو شراب خانوں کو مسمار کر کے انہیں خدا خانے بنائے ہیں. جہاں شراب کے اندر مست ہوا کرتے تھے لوگ، وہاں پر خدا کے نام کے ڈنکے بجوا دیے. ہم کیسے غوث العظم کے ماننے والے؟ پھر سمجھ لیں میں جو آپ کو بول رہا ہوں، نیاز کرانے سے تو کنیکشن جڑتا ہے. نیاز کرانے سے اس کنیکشن کو مضبوط نہیں رکھو گے کیا؟ بھئی خالی دیوار اینٹوں کی ہو وہ مضبوط ہوتی ہے، یا اس پہ پلاسٹر کیا جائے تب مضبوط ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں آپ کو. خدا کرے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے مفید ہو.
خالی اینٹوں کی دیوار ایک گھوسا مارو گے گرا دو گے، لیکن جب اس پہ پلاسٹر ہو جائے گا، پی او پی ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گی؟ مضبوطی آ جائے گی نا مضبوطی. ہاں، خالی گوند سے، سریش سے پلائی بورڈ جوڑ دو، جم جائے گا. نہیں تم تو بڑا زبردست فیویکول لاؤ اور بھی کوئی کیمیکل لاؤ، کہنے لگے ٹوٹ سکتا ہے چھوٹ نہیں سکتا. کیا؟ ہاں. تو یہ جو رشتہ جڑا ہے اس کو اور مضبوط نہیں کرو گے. اگر مضبوط نہیں کرو گے تو چاہے جب یہ ٹوٹ جائے گا وہ پیچھے لگا رہے گا، پیچھے. ارے میری تمہاری کوئی حقیقت نہیں. وہ غوث پاک کے پیچھے لگ گیا، غوث العظم کے پیچھے لگ گیا. آپ اپنے خانقاہ سے، مدرسے سے جا رہے ہیں، سر کے اوپر ابر کا نورانی ٹکڑا بن کر آتا ہے، نور نور، چراغ چھلمل چھلمل، روشنی روشنی. آواز آتی ہے میں تیرا پروردگار ہوں اے عبد القادر، میں نے ساری تیری عبادت پسند کر لی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. تو ہاں، ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی کبھی اپنی سجادے تھے وہ ایک جگہ کے، کہا مجاور صاحب کیا تھے؟ ہاں، ان کی ڈگری بڑی اونچی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھے وہ ایک عام سی درگاہ کے، کوئی نامی گرامی درگاہ کا ہو تو وہ تو واقعی مجاور ہوتا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے مجاور ہوں، خواجہ اجمیری کے ہوں، بغداد شریف غوث العظم کے، تو ایک الگ بات ہے. ایک عام سی جگہ پہ جسے صحیح معنوں میں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی وہ مجاور. میں نے کہا بھائی کبھی کچھ ذکر وغیرہ بھی کرایا کرو گھر میں، قرآن خوانی وغیرہ. یہ کہ ہم نے سب کرا لیے، ہم سب کرا چکے. میں نے کرا چکے، سرٹیفکیٹ مل گیا. ہائے ہائے افسوس. کہنے ہم سب کر چکے بھائی، ہم نے سب کرا لیا، اب نہیں، اب ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. ہاں، تو ایسے ہی ماحول ہو جائے گا، آواز آ جائے بھی تیرا اللہ تجھ سے راضی، میں رب بول رہا ہوں، پروردگار بول رہا ہوں، راضی ہو گیا، اب تو یہ ضرورت نہیں ہے. چلو چھٹکار تو ملا. بہت ٹھنڈ ہو گئی. کہاں ٹھنڈ میں اٹھتا ہوا جاتا، اللہ اکبر کی آواز سن کے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، وضو، ہوا لگتی بھی ہے، بچ گیا. تو غوث العظم سے سیکھ لو وہ بات. ہمارے پاس تو وہ نگاہ نہیں، وہ نظر نہیں، وہ سماعت نہیں، وہ پہچان نہیں نا. غوث العظم نے جب یہ جملہ سنا کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں، فوراً سمجھ گئے یہ کوئی پروردگار نہیں ہے بلکہ یہ تو پروردگار کا دشمن شیطان ہے. یہ تو شیطان ہے. اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان لگایا، سارے نبیوں کی طرف دھیان لگایا، سارے صحابہ کی طرف دھیان لگایا، اپنے پیر کی طرف دھیان لگایا، اپنے پیر سے چلتے ہوئے دربار مولا علی کے اندر دھیان لگایا، نبی کے علی کے شہزادوں کی طرف دھیان لگایا. کربلا کا میدان سامنے آ گیا، حضرت امام حسین کی زندگی یاد آ گئی. آخری وقت تک سجدے میں سر تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا اے حسین اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں آیا. آخری وقت تک آپ نے تعلیم فرمائی، آخری وقت تک تعلیم فرماتے رہے. چلنے کی طاقت نہیں تھی تب بھی مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. بخار سے بدن لرز رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. غوث العظم نے ادھر دھیان لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اپنے بستر پہ بھی نماز ادا کرتے رہے، مسواک کی سنت نہیں چھوڑی. آخری وقت تک لوگوں پہ نگاہ رکھتے رہے. تپتے ہوئے بخار کی حالت میں مصلی پہ منبر پہ آنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اے لوگوں حقدار کے حق کا خیال رکھنا،
اپنے بھائی کا حق ادا کرنا، بہن کا حق ادا کرنا، اپنی ماں کا حق ادا کرنا، اپنے باپ کا حق ادا کرنا، کرتے بھی ہو نہیں۔ ایک اماں بیچاری بیمار بیچاری، سانس کی مریض، اور ایسے موسم میں جو سانس کے مریض ہوتے ہیں انہیں ذرا زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ میں ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا جا ڈاکٹر کو بلا لا، جا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاتا، تو بلا لا۔ وہ کہنے لگا میں ماں کو دیکھ رہا ہوں، ذرا ماں کو دیکھ بھال کر لوں، تو بلا لا۔ کہنے اچھا جا رہا ہوں۔ ایک بھائی ڈاکٹر کو بلانے گیا، ڈاکٹر صاحب کو لے آیا، ڈاکٹر صاحب نے دوا دی، انجیکشن لگایا، کچھ حرکت آ گئی، حرارت ہونے لگی، ماں کے ہوش جو ہے وہ لوٹ کر آ گئے۔ جیسے ہی ماں کو ہوش آیا، انہوں نے فوراً اپنے کانوں کی طرف ہاتھ لگایا، اپنے گلے کی طرف دیکھا، ہاتھ کی طرف دیکھا تو دیکھا کان کے بندے بھی غائب، گلے کا ہار بھی غائب، ہاتھ کی انگوٹھی بھی غائب۔ ہائے 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 ہائے، ماں کی کانوں کے بندے بھی اتار لیے، گلے کا ہار بھی اتار لیا، ہاتھ کی انگوٹھی بھی اتار لی۔ ماں نے کہا میرا یہ سامان کہاں گیا؟ ہمیں کیا پتا، کوئی بات نہیں، چلو یہ تو آگے کی بات سنو خطرناک۔ وہ جو ڈاکٹر کو بلانے گیا تھا اس نے دیکھا ہاں بھائی نے سارے بندے ہار انگوٹھی اتار لی، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہے وہ کہ بھائی کے یہ تو نے اتار لیے ماں کے بندے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھ اب کہ اگر اماں بیمار پڑیں گی نا تو جائیو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، سارا صفائی کر لیا تو نے، دوسری باری میں کروں گا، دوسری باری۔ ہاں یہ اس اولاد کا حال ہے، یہ ماں سے محبت نہیں کر رہا، یہ باپ سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو ان کے مال سے محبت رکھتا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی اپنا مال ان پر لٹایا، ساری زندگی خواہشیں پوری کری، خود بھوکی رہی، اس کے پیٹ کو بھرا، یہ ماں اسے اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مال اچھا لگ رہا ہے، اس کا مال اچھا لگ رہا ہے۔ غوث العظم نے کیا یہ تعلیم دی ہے؟ غوث العظم کو تو چلتے وقت 80 درہم دیے ماں نے، 80 دیے، 40 واپس لوٹا دیے، امی جان یہ آپ رکھ لیں، دوسرے بھائی کے کام میں آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے اب بیمار پڑے گی تو اب نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کو بلانے۔ یہ وفادار ہے اولاد۔ اگر وفادار ہوتا تو یہ کہتا کوئی بات نہیں، تو سارا لے لے، ماں مجھے دے دے، سارا لے لے۔ تو مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، میں ماں کو سب کچھ سمجھ رہا ہوں، مال سارا ختم ہو جائے گا، ماں میری ہو گئی تو رب میرا ہو جائے گا، ماں میری ہو گئی تو یہ ماں مجھ سے راضی ہو گئی تو رب راضی ہو جائے گا۔ لے 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 سب لے لے، سمجھ رہے ہیں ابا؟ تو ہوش کر لو نوجوانوں، لڑکیوں تم بھی بہت منمانی کر رہی ہو، اماں ابا کو رلا رہی ہو، نوجوانوں بہت ستا رہے ہو، ابا منع کر رہے ہیں، اماں منع کر رہی ہیں، شراب مت پی بیٹا، جوئے خانے کی طرف مت جا، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، مان نہیں رہا، تمہاری میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک صحابی ہیں
تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تم تو اتنا ذکر بھی نہیں کرتے، بتاؤ صبح سے کتنی بار تم نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے رسول کا ذکر کیا؟ جھوٹ خوب بولا ہوگا، غیبت خوب کری ہوگی، چغل خوری جہاں 4 مل کے بیٹھے ہوگے، یہ عورتیں تو 4 ملیں تو یقیناً 100% چغل خوری اور غیبت پیٹ بھر کے کرتی ہیں، اور یہ مرد جھوٹ بہت بولتے ہیں، مرد جھوٹے، عورت چغل خور، غیبت کرنے والی۔ یہ تجربے کی باتیں بزرگوں کی اور اللہ کے نبی کے فرمودات میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مرد جھوٹے بہت ہوتے ہیں اور عورتیں چغل خور، غیبت۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا نا، ایسے پیٹ میں بات نہیں پچتی ان کی جب تک یہ شاہدہ انجم کو بات نہ سنا دے۔ ارے دیکھیو انجم کل میں وہاں گئی تھی شادی میں نے کہا اس کو نہیں بلایا، یعنی اب پٹھے منہ، ساری محفل خراب ہو جاتی ہے اگر وہ آ جاتی تو۔ ہاں مجھے اپنی محفل خراب کرنی تھی اسے بلا کے، ارے تیری تو سگی بہن ہے وہ، ہاں ہوگی سگی بہن، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، میرا کوئی تعلق نہیں، سگی بہن، ارے ہاں ایک ماں کے پیٹ میں رہے، ہم نے دونوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ میں، لیکن میرا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ارے بڑا اتراتی ہے اپنے کپڑوں کے اوپر، جب دیکھو میرے کپڑوں میں عیب نکالتی رہتی ہے، میں بڑھیا سے بڑھیا پہن کے جاتی ہوں کہ کیا یہ تو میری نوکرانی کا لباس ہے، ایسا تو میرے برتن مانجنے والی پہنتی ہے، جھاڑو دینے آتی ہے وہ پہنتی، یہ تو پرانا کر کے میں نے دے بھی دیا، صافی بھی بنا دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لباس کو بھی برا نہ کہو، کسی کی سواری کو برا نہ کہو، کسی کے قد کو، قد سمجھ رہے ہیں؟ قد کیسا ٹنگو ہے، ٹنگو، ہمیں کہنے لگے بونے، ہاں کہنے لگے کیسی بونی ہے یہ، ابے کیسا لمبا ہے سرانچے کا باس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے قد کو بھی برا نہ کہو، کسی کو مت کہو لمبو، کسی کو مت کہو ٹنگو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں اگر تم نے کسی کے قد کو برا کہا، کسی کے لباس کو برا کہا، تم نے غیبت کری، غیبت کیا کری؟ غیبت کری۔ شور مت کرو بیٹے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی کو، کسی کے لباس کو۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، اپنا ٹھکانہ، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ اور اگر توبہ کر لی، توبہ کر کے مرا تو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا۔ اگر توبہ کر کے مرا تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی جنت میں سب سے، یہ سمجھ لے اتنی خطرناک بات ہے۔ اور غیبت کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے، اگر ایک انسان نے زنا کری اور توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کرنے والا توبہ بھی کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ غیبت جس کی کری ہے پہلے اس کو راضی کرو، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اس سے معافی مانگو، پہلے جس کی غیبت کری ہے، غیبت برائی چغل خوری، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں قیامت کے دن اللہ رب العالمین چغل خوری کرنے والے کے ایک منہ کے 2 منہ کر دے گا، جبڑے کے بل جہنم کی آگ میں لٹکا دیا جائے گا،
سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو حقدار کے حق کو پہچانو، سمجھ رہے ہیں؟ اس رشتے کو مضبوط کرو، اس رشتے کو، ہاں یہ جو نیاز کرائی ہے یہ اتنی مضبوط ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے، کیوں مضبوط ہو جائے؟ یہ غوث العالم بتا رہے ہیں۔ اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر تمہیں اب عبادت ریاضت کی ضرورت نہیں، تم سے راضی بس۔ غوث العظم نے پہچان لیا یہ آواز رب کی نہیں، رحمان کی نہیں، بلکہ شیطان کی ہے۔ آپ نے فوراً کہا، اے شیطان مردود، مجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے، چل بھاگ۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری نورانیت ختم۔ پھر آواز آئی اس میں سے، اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ سمجھ رہا ہوں؟ وہ غوث العظم جن کے پاس پیدائش کے دن سے لے کے اور آخری وقت تک، جب روز نامچہ کھول کر دیکھو گے تو نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو روزے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو، ہاں سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو غوث العظم نے کام آسان کر دیا۔ آخری وقت تک یہ دھیان رکھنا کہ شیطان پیچھے لگا رہے گا۔ یہ کہہ دیا کہ شیطان مردود دھوکے میں ڈالتا ہے، پھر اس نے دوسرا پھندا مارا، اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، اس لیے بچ گئے، تمہارا علم نے تم کو۔ غوث العظم نے فرمایا، پھر مجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے، میرے علم نے نہیں بلکہ یہ کہ میرے اللہ کی رحمت نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ یہ مضبوط کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ نیاز میدان محشر تک میرے ساتھ جائے تو کنیکشن مضبوط، کہیں ایسا نہ ہو یہیں رستے میں، ہاں اس کو مضبوط کرنا ہے۔ مضبوط کر لو گے تو دیکھو کتنے مزے آئیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، بڑے دھیان سے ٹکڑا سننے، مجھے معلوم ہے بہت سردی لگ رہی ہے، کسی کو زیادہ سردی لگ رہی ہے تو میرا یہ بھی لے جا کے پہن لو، واسکٹ بھی پہن لو، لیکن 5-10 منٹ اور دے دو میرے، ہیں؟ ہاں یہ ذکر اور یہ محبت ایسی ہے، دیکھ لو مجھے پسینہ آ رہا ہے، دیکھ لو حرارت ایسی آ جائے، تم قلب سے کرو جو میں نے سنا نا پہلے ہی، پہلا جو شعر سنایا ہے میں نے، مچلتا ہے دل نبھاتی ہے آنکھیں تیری یاد ہے اور ہم غوث اعظم۔ اب جب یہ آ جاتی ہے نا تو کوئی سردی کوئی گرمی پرواہ نہیں، سردی میں بھی گرمی لگتی ہے، گرمی میں بھی سردی لگتی ہے۔ مولا کائنات گرمی میں سردی کا لباس پہنتے تھے، سردی میں گرمی کا لباس پہنتے تھے، مولا کائنات کا گرمی میں سردی والا لباس اور سردی میں، ہاں یہ آگ وہ آگ ہے کہ یہ تمام ان احساسات جو شیطانیت کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی دیر اور سننا چاہتے ہو بولو، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاءاللہ، دیکھو یہ عورتیں نہیں سننا چاہتی، انہوں نے ایک نے بھی نہیں اٹھایا، جلدی جاؤ نا حضرت، کیا نیند خراب کر رکھی ہے ہماری؟ ہاں ہاں یہ نہیں، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، اگر یہی کہو گی نا جلدی جاؤ تو وہ بھی یہی کہے گا جلدی سے اتاروں گا کان کے بندے، گلے کا ہار، ہاں دوسرے بھائی کو ڈاکٹر کو بلانے بھیجوں گا، میں مال پہ ہاتھ مار دوائی۔
اور غوث الاعظم کی محبت رہے گی تو انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. بے شک بے شک. ہاں اپنا عشق جو ہے نا سچا کرو، سچا، سچے بنو، سچے. ہاں مطلب ہی نہیں، دکھاوے کے نہیں بس. ہاں تو دیکھو کیسے مزے آئیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو جہنم کے اندر تو وہ سارے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے بت پرستی بھی کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے شرابیں پی ہیں، جنہوں نے زنا کیا ہے، جنہوں نے جوا کھیلا ہے، جنہوں نے زمین پہ گناہ کرے ہیں، جنہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، مانا نہیں اس کلمے کو، تو سب جہنم میں ہے نا. لیکن وہیں پر ایسے بھی لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، نبی کی رسالت کو مانتے ہوں گے، قیامت کے دن پہ بھی ایمان ہوگا، اچھی بری تقدیر پر بھی ہوگا، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پھر جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم میں جائیں گے. جہنم کے اندر جب یہ ڈالے جائیں گے تو وہاں پر یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، پارسی بھی ہوں گے، مجوسی بھی ہوں گے، بت پرست بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سب ہوں گے نا. وہ یہودی دیکھیں گے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے یہاں کیسے آ گئے، یہ تو ہم سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور جنت میں جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور جنت میں جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو بس جنت میں جاؤ. تو وہ دیکھ کر ایک طرح سے تانا دیں گے، کہیں گے بھائی تم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے. ہم ایک اللہ کی عبادت کر، تو ہمارا تو معاملہ یہی تھا ہی، ہمیں تو آنا تھا یہاں بقول تمہارے، ہمارا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم، تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ تمہیں تو جنت میں جانا چاہیے تھا. جب یہ یہودی کافر نصرانی کلمہ پڑھنے والوں سے کہیں گے نا تم کیسے آ گئے، تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک تانا دیں گے. کیا کریں گے؟ تانا دیں گے. اللہ رب العالمین کو ان کا یہ تانا دینا اچھا نہیں لگے گا، یہ بات پسند نہیں آئے گی. اور رب کائنات جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، جبریل جاؤ، جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال دیکھو، کس حال میں ہے جہنم. جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف، جو میں بات ذہن میں پہنچانا چاہ رہا ہوں نا اس سے پہلے سمجھ لیں. غوث الاعظم کی یاد منانے والوں کل پتہ چلے گا، پھر وہاں کہو گے کہ کاش ہم غوث الاعظم کی طریقے پہ عمل کرتے. غوث الاعظم نے نماز کو پسند کیا، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. غوث الاعظم نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری. غوث الاعظم نے بچپن سے لے کے آخر تک کبھی روزے نہیں چھوڑے، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی آپ نے وہ برے راستے پہ قدم نہیں چلائے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا. ہم کاش ان باتوں پہ عمل کرتے، ہم کاش ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ کاش ان باتوں پر عمل کرتے. وہاں دیکھ کر سوچو گے، سمجھ لو، دیکھو کیسے سوچو گے. وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرمائے گا جاؤ دیکھ کر آؤ کس حال میں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے سب، اللہ تو باخبر ہے.
کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ کو خبر نہ ہو. جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، دروغہ جہنم مالک دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں گے. اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ کھولو دروازہ. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ. دروازہ کھلے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال جیسے دیکھنے کے لیے نگاہ بڑھائیں گے، ادھر سے وہ محمدی دیکھیں گے کہ دروازے کے اوپر ایک بڑا نورانی، نور علی نور، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے. اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی؟ پتہ چل جائے گا کہ جبریل ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے فوراً کہیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام. یہ آگے کے جو ٹکڑے آ رہے ہیں اور دھیان سے بٹھانا، کیونکہ اس میں عقیدے کی بھی بہت سی آپ کو راہیں ملیں گی. عقیدہ پختہ ہوگا اس میں. یہ جملے سنیے. اے جبرائیل علیہ السلام، آپ ہمارے حال سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو خبر کر دیں. کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی ہمارا سلام پہنچا دیں اور ہمارا حال بتا دیں ہم کس حال میں. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے بہت اچھی بات ہے، میں پہنچا دوں گا یہ خبر. یہ حال دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ وہ تیرے بندے جن کو دیکھنے تو نے بھیجا تھا نا، وہ بڑے برے حال میں ہیں، بڑے سخت معاملات میں ہیں. بھئی اللہ کو تو پتہ ہے نا اس بات کا. پھر ذہن میں یہ رکھ لیں بات، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن آج اللہ بھی کچھ اور ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر رہیں گے، وہ کیفیت، وہ عذاب، وہ دیکھنے والی غم ایک عجیب طبیعت پہ بوجھل ہو جائے گی. اللہ سے کہیں گے اللہ بڑے سخت. اللہ رب العالمین نے فرمائے گا اے جبریل، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تم سے کچھ کہا تھا. اب خیال آئے گا، ارے ہاں سلام کہا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمائے گا جاؤ امت کا حال سناؤ اور میری طرف سے یہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ جائیں اور اپنی ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں. جاؤ جاؤ حال سناؤ. اللہ کہے گا، یہ سمجھ رہے ہیں، موڑ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ دیتا ہے مالک نکال دے سارے جہنم میں سے محمدیوں کو. تو اللہ کا حکم مالک نہیں مانتا، دروغہ جہنم مانتا نا. یا جبریل سے کہلوا دیتا اللہ کہ جاؤ جبریل جا کے مالک سے کہو محمدیوں کو نکال دو جہنم سے. نہیں، یہاں شان محبوبی دکھائی جائے گی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہوگا. جاؤ میرے پیارے محبوب سے کہنا کہ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں نا، اللہ کو یہ ان کا تانا دینا اچھا نہیں لگے گا. یہودی کہیں گے تم کیوں آگے کلمہ پڑھنے والے؟ جاؤ جا کر کہو اے پیارے محبوب اپنی امت کو جاؤ جاؤ. جبرائیل علیہ السلام آ کر کہیں گے میں نے آپ کی امت کو بڑے برے حال میں دیکھا ہے، سلام کہلوایا آپ کو. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جائیے جلدی جائیے اور جہنم سے نکالنے میں اب دیر نہ ہو، ان کو نکالوائیے. اب دیکھنا کیا مزہ آئے گا، کیونکہ بہت سارے ہوں گے نا. اتنی دیر ہو گئی، اب دیر ہو گئی، اب دیر نہ لگے. اب ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے تو سارے امتیوں کو نکالنے میں دیر لگتی. ڈھونڈتے کہاں کہاں ہیں، جہنم کے کس کس طبقے میں ہیں، 7 طبقے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے تمام ان جانثاروں کو لے کر چلیں گے. ایک حضرت ابو بکر صدیق کی جماعت ہوگی،
ایک حضرت عمر کی جماعت ہوگی، ایک حضرت عثمان غنی کی جماعت ہوگی، ایک مولا کائنات کی جماعت ہوگی، ایک امام حسن کی ہوگی، امام حسین کی ہوگی، ایک غوث الاعظم کی ہوگی، ایک غریب نواز کی ہوگی، خواجہ قطب الدین کی ہوگی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی ہوگی. یہ سارے کے سارے باراتی بنے ہوئے ہوں گے اور آگے دولہا جناب محمد رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے، آؤ 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 آؤ، سارے باراتی پیچھے، سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. اے عبد القادر، جو تمہارے چاہنے والے ہیں جلدی کر کے ان کو نکالو. اے معین الدین غریب نواز، تمہارے چاہنے والے جتنے تم پہچان کے، اب دیر نہیں کرو، جلدی جلدی اپنے اپنوں کو تلاش کر کے نکال لو. اپنے اپنوں کو کل پتہ چلے گا جب غوث الاعظم سے نسبت مضبوط ہوگی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں گے، لیکن اب پتہ چل گیا تو اب دیر نہیں لگے، اب اتنا بھی گوارا نہیں، اب جلدی جلدی تلاش کرو، اب جلدی جلدی. ہاں، یہ کیوں آئے ہوئے ہوں گے؟ کسی نے ماں کا دل دکھایا ہوگا، کسی نے شراب پی ہوگی. آج ہم بڑے مزے سے شراب پیتے نہیں، نماز بعضے لوگ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن شام کو شراب ضرور چاہیے. ورق دم بالکل 5 وقت نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن شام کو شراب ضرور پیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی سمجھانے کی بات کرے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں یہ تو پرانی باتیں ہیں. ارے حضرت ماڈرن زمانہ ہے، یہ ترقی کا زمانہ ہے، کہاں وہی دقیانوسی آپ پرانی 1400 سال کی بات کر رہے ہیں. آج ترقی کا دور ہے، یہ اتنی بڑھیا چیز ہے کہ جو کام لاکھوں میں نہ ہو ایک بوتل میں ہو جاتا ہے. پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. ہاں، پی لو، یہاں پر خوب پی لو. یہ شراب کے پینے والے لاکھ کہتے رہے ہیں اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. اللہ کہے گا نماز کا بدلہ تو میں تجھے دوں گا ہی دوں گا، لیکن تیرے پاس سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، ذرا اس کو دور کرا. تیرے پاس سے شراب کی بسین آ رہی ہے، اور شراب پی کر تو نے جو حرکتیں کری ہیں اس کے تمام تیرا جسم داغدار نظر آ رہا ہے. تو نے شراب پی، ایک گناہ کرا، شراب کے ساتھ تو نے ماں باپ کو گالیاں بکی، دوسرا گناہ، پڑوسیوں کو ستایا، کبھی پڑوس والے کے دروازے پہ اینٹیں ماری، کبھی کسی کا گریبان پکڑ لیا، کبھی کسی کو ٹکر مار دی. رات کو سب سو رہے ہیں، اب آیا لہراتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا. کبھی شراب پی کر آیا، ناگہاں تو نے بیوی کو ٹھوکریں ماری. تو اب تو نماز لے کر جا، نماز کا بدلہ ملے گا ضرور. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے گا، نماز کا بدلہ ضرور ملے گا، لیکن رب کہے گا تیرے پاس سے بسین آ رہی، بسین، شراب کی بدبو آ رہی ہے، شراب کی. ہاں، یہ تو کہیو کہ میں نے نیاز دلائی ہے غوث الاعظم کی، وہ کہے گا مجھے پسند ہے، اس کا ضرور تجھے بدلہ ملے گا، یہ اس کا بدلہ ضرور دوں گا. لیکن کیسا خبیث ہے تو، غوث الاعظم پاک اور تو ناپاک. غوث الاعظم کا نام ناپاک زبان سے لیتا ہے. پہلے پاک ہو کر آ. کیا پاک ہو کر آ. جو دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں، کل جہنم کے اندر جب ان کو داخل کیا جائے گا، جہنم کی آگ پہ پکائے ہوا خون، پیپ اور مواد، جہنم کے اژدہے سانپ جو ہوں گے ان کا زہر نکال کر شراب کا پیالہ لایا جائے گا، اس میں زہر اور وہ خون اور پیپ اور مواد جمع کر کر آگ پہ پکا کر اسے پلایا جائے گا. ایک گھونٹ پینے کے بعد عالم یہ ہوگا ساری اتڑیاں پسلیاں گل کر گر جائیں گی، یہ جسم کی کھال بہہ جائے گی، آنکھیں بہہ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟
ایسی خطرناک چیز ہے یہ، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے کو، ہے بڑی سخت وعیدیں ہیں شرابی کو، اتنا اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے، اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے، یہ فرمایا کہ شرابی کو ادھار بھی مت دینا، شراب پینے والے کے ساتھ رہنے والا بھی مجرم بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو غوث العظم کی یاد جو منائی جا رہی، کس لیے منائی جا رہی ہے؟ جو غوث العظم کو پسند نہیں، ہمیں وہ کرنا نہیں۔ اگر رشتے کو مضبوط، یہ نیاز سے رشتہ جو جوڑا ہے مضبوط کرو، غوث العظم کی نیاز وہی دلائے گا جو ایمان والا ہوگا، دھیان رکھنا، بے ایمان نہیں دلائے گا، بے ایمان تو کہے گا ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہلکا سا بھی جس کے بعد ایمان ہوگا وہی غوث العظم کا نام بھی لے گا، وہی غوث العظم کی نیاز بھی دے گا۔ اب جب یہ رشتہ جڑا ہے، اسے مضبوط نہیں کرو گے، جب مضبوط کرو گے تو اس کے کیسے مزے آئیں گے کہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، غوث العظم دیکھیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے مالک، جلدی سے نکال۔ خواجہ معین الدین چشتی دیکھیں گے یہ میرا چاہنے والا، جلدی نکال۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند دیکھیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے، اور جو یہ سب اپنے اپنے چاہنے والوں کو نکال لیں گے، جلدی سے سب نکل جائیں گے، ذرا سی دیر میں سب کو نکال لیا جائے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے یہ سارے جل کر کوئلہ ہو گئے، کالے 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 کوئلہ ہو گئے، جہنم کی آگ جلا کر کوئلہ کر دی۔ اب حضور فرمائیں گے اے اللہ یہ تیری جنت کے قابل نہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، یہ آخری بات سمجھ، اے اللہ یہ تیری جنت کے، یہ کالے کوئلے کالے کالے جائیں گے، نہیں یہ نہیں جائیں گے، جل کر کوئلہ ہو گئے وہاں، نہیں یہ داغیلے لوگ نہیں ہیں، اے اللہ تیری جنت کے قابل نہیں ہے۔ رب کائنات فرمائے گا اے رضوان، جنت کے اندر جو آب نور کا دریا بہ رہا ہے، آب حیات کا دریا بہ رہا ہے، جنت کے اندر سے اس دریا کو اس مقام تک لے جاؤ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، وہ نور کا دریا وہاں تک جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمام ان جہنم سے نکلے ہوئے انسانوں سے کہ اس نور کے دریا میں غوطہ لگاؤ، ادھر وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائیں گے، ادھر داخل ہوں گے، ادھر سے جب نکلیں گے، ادھر کالے کالے داخل ہوئے تھے، ادھر نکلے تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، چمکدار، نورانی بن کر نکلیں گے۔ یہ نسبت رنگ لائے، یہ محبت رنگ لائے گی، کل پتہ چلے گا۔ غوث العظم پیران پیر دستگیر کی یاد منانے والوں، سننے کے بعد دھیان میں رکھا کرو کہ غوث العظم نے چوروں کو کیا بنایا ہے؟ چور اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے؟ چلو بتاؤ، چور کو پسند کرتے ہو؟ اگر تمہاری کوئی جیب کاٹ لے تو کیا کرو گے اس کو؟ بس زور سے تو بول دو، کیا کرو گے اس کو؟ پٹائی کرو گے نا، کل میں کیا ہوا؟ کل میں چور ہے، اچھا 1 لاکھ، اور دوسرا ہے کیا ہوا کہ چور ہے 1 گھوسا، اور تیسرا ہے کیا ہوا؟ کل میں چور ہے، جو آئے گا مارتبہ ہے، جو آئے گا ٹھیک ہے نا، یعنی چوری بری بات ہے، چوری۔ تو غوث العظم نے کیا کرا؟ برے کو بولو نا، آواز یہ نکلنی چاہیے، برے کو کیا کرا؟ نیک، اچھا بنا دیا۔ تو آج غوث العظم بس نفس نفیس ظاہر موجود نہیں یہاں، لیکن ان کی بات تو ہے یہاں، ان کا ذکر تو ہے یہاں، بس یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے ہم برے ہیں تو نیک ہو جائیں، ہم برے ہیں تو یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ سنا نہیں، میں واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا، میں اس کے اوپر تشریح، وہ ڈاکو اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے نا؟ وہ ڈاکو کیا بن گیا؟ نیک ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ نابینا آئے تو کیا ہو گئے؟ آنکھ والے ہو گئے، نابینا کو بینا کر دیا، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو آج ہم بھی نابینا ہیں، حضرت اور لگتا ہے آپ کی نیند آنے لگی آپ کو،
ہم کہاں سے نابینا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے صاحب آپ سامنے بیٹھے ہیں، وہ گلی کا نکڑ وہ ہے۔ تو جیسے غوث الاعظم کی والدہ کے نہیں کہا تھا نا ان کے نانا نے کہ میری بیٹی آنکھوں سے، سمجھ لو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں پر گناہوں کا پردہ نہیں تھا، نیکیوں کا تھا۔ ہماری آنکھوں پہ گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اندھے ہیں۔ ہم غوث الاعظم کا طریقہ اختیار کر لیں تو ہماری بھی بینائی لوٹ آئے گی، ہمیں پھر زمین کے اوپر کا نہیں بلکہ زمین کے نیچے کا بھی دکھنے لگے۔ نسبت غوث الاعظم کی یہ برکت ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ یہ غوث الاعظم کا ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے راستے کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور مجاہدہ ہو رہا ہے۔ وجاہدوا، سردی میں بیٹھے ہوئے ہو، نیند آ رہی ہے، وجاہدوا، مجاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ مجاہدہ رنگ لائے گا، لعلکم تفلحون کی منزل پہ پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین